جزیرات عرب کا وہ معاشرہ تھا جہاں معافی کا تصور نہیں تھا. سن رہے ہو؟ میلاد نہ منائیں. آقا کریم نے دلوں کو جوڑا, آقا کریم نے محبتیں پیدا فرمائی اور تمام انسانوں کو رشتہ اخوت میں پرویا کہ قبیلہ, ذات, نسل کچھ نہیں, سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ورنہ عرب کے اندر معافی کا تصور نہیں تھا. عرب کے اندر خون ریزی تھی, خون کی ندیاں بہائی جاتی تھی. میں مثال عرض کرتا ہوں آقا کریم کی نرم مزاجی کی اور نرم دلی کی. یمامہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا, اس کا نام تھا ثمامہ بن اسال. اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کروں گا, جب بھی وہ میرے ہاتھ لگے میں ان کا سر اتار دوں گا معاذ اللہ. یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی. آقا کریم نے فرمایا یا اللہ تو مجھے ثمامہ بن اسال پر غلبہ دے, وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے پوچھوں وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے. ثمامہ بن اسال یمامہ کا رہنے والا تھا. عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف نکلا لیکن راستہ بھول کے مدینے میں داخل ہو گیا. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ توجہ فرمائیں. راستہ بھولا لیکن راستہ بھول کے اپنی منزل پہ پہنچ گیا. راستہ بھٹک کر اپنی منزل پر پہنچا. مکہ کی بجائے مدینہ میں داخل ہوا. صحابہ نے دیکھا, پکڑا, لے جا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. سرکار آئے, فرمایا ثمامہ تم ہی ہو نا جس نے کہا تھا کہ تم مجھے قتل کرو گے. سردار تھا لیکن واقعی سردار, چوڑا سینہ, لمبی گردن اور چہرے کے اوپر وجاہت اور روب, پتہ چلتا تھا سردار کھڑا ہے. فرمایا تو ہے نا جس نے کہا تھا تو مجھے قتل کرے گا. کہا میں نے کہا تھا لیکن اب آپ کے قبضے میں ہوں. سننا ذرا, آپ کے قبضے میں ہوں. اگر آپ نے مجھے قتل کیا, میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, قبیلے کا سردار ہوں, میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا. اگر آپ معاف کر دیں تو جتنی دولت چاہیے لے لیں. یہ تھا متکبرانہ جملہ. تکبر, ہمیشہ متکبر آدمی دولت کی بات کرتا ہے, اقتدار کی بات کرتا ہے, نسبت کو بھول جاتا ہے. تو ثمامہ بن اسال نے کہا مان لے لے, مجھے چھوڑ دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جملہ سنا لیکن کچھ نہیں کہا. آپ تشریف لے گئے. دوسرا دن ہوا, حضور پھر آئے, فرمایا کیا خیال ہے؟ اس نے پھر وہی بات کی. آپ مجھے قتل کریں گے تو میں عام آدمی نہیں ہوں, میرا قبیلہ بدلہ لے گا. معاف کر دیں تو دولت لے لیں. سرکار پھر خاموش ہو گئے. تیسرا دن آیا, سرکار تشریف لائے مسجد نبوی میں. صحابہ ثمامہ بن اسال نے کہا آج سوچ سمجھ کے بولی, آج فیصلے کا دن ہے. آج کوئی بات ایسی کی تو تیری گردن اڑ سکتی ہے. آج وہ پہلی والی بات نہیں دہرانی. اس نے پھر وہی بات کی, اگر مجھے قتل کیا تو میرا قبیلہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, اگر معاف کر دے تو جتنی دولت چاہیے لے لیں. صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں حکم ملے گا اس کی گردن اڑا دو, لیکن زبان رسول سے ایک ایسا جملہ نکلا جس نے پوری جماعت صحابہ پہ سکوت طاری کر دیا. آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا اس کی رسیاں کھولو, اور اس سے فرمایا جا تو آزاد ہے, جدھر جانا چاہتا ہے چلا جا. تو نے میرے قتل کا اعلان کیا تھا, وہ تیرا کردار تھا. یہ کردار محمدی ہے, یہ سیرت مصطفی ہے. جہاں میں نے تجھے آزاد کیا کوئی شرط نہیں ہے, جدھر جانا چاہتا ہے جا چلا جا, میں تجھے کچھ نہیں کہتا. سن رہے ہو؟ سنیو. ثمامہ بن اسال کہتے ہیں میں مسجد سے نکلا, میں آگے کی طرف دوڑوں, میرا دل مجھے پیچھے کھینچے. جان تو بچا کر نکل آیا, دل مدینے والے کو دے آیا. میں آگے کی طرف دوڑوں, میرا دل مجھے پیچھے کھینچے, یہاں تک کہ میں تھوڑی دور مسجد نبوی سے ایک باغ کے قریب پہنچا. وہاں اترا, باغ میں گیا, غسل کیا, کپڑے صاف پہنے, دوبارہ مسجد نبوی میں. سرکار نے فرمایا میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا, کیوں آیا ہے دوبارہ؟ آقا آپ نے رہا بھی کیا تو کیسے اپنی زلفوں کا اسیر بنا کے چھوڑا؟ تو میرا دل مجھے کھینچ کے واپس لایا. اب آپ اپنا ہاتھ آگے کریں, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ یمامہ کا سردار تھا, کلمہ پڑھا, دائرہ اسلام میں داخل ہوا
اور 3 باتیں کی. کہا اس وقت سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ مجھے کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت آمینہ کے لال تواڈے تو ود کے سونا مینوں کوئی نہیں. آپ کے دین اسلام سے بڑھ کر ناپسندیدہ دین کوئی نہیں تھا، لیکن اب اسلام سے بڑھ کر میرے لیے پسندیدہ دین کوئی نہیں. مجھے مدینہ طیبہ سے بڑھ کر ناپسندیدہ شہر کوئی نہیں تھا، لیکن اب مدینہ میری جان ہے اور مدینے کی محبت میرے دل میں ہے. آقا میں گھر سے عمرہ کرنے آیا تھا، راستہ بھول کے مدینے میں آ گیا، راستہ بھول کے اپنی منزل پر پہنچا. عمرہ تو میں نے کرنا تھا، لیکن اب میں چونکہ کلمہ پڑھ چکا ہوں. اب آپ بتائیں کہ مسلمان کیسے عمرہ کرتے ہیں؟ میں اس طریقے سے عمرہ کروں گا، آپ طریقہ بتائیے. آقا کریم نے عمرے کا طریقہ سکھایا. یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ؟ آج نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی، رسول سے اپنے دل بھی سجانے. یہ ثمامہ بن اسال تھے، جب کلمہ پڑھا بیت اللہ کا طواف کر رہے تو کسی مشرک نے تانا دیا. اس نے کہا ثمامہ بے دین ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا، اس نے بت پرستی چھوڑ دی، ابا و اجداد کا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ بے دین ہو گیا. سنیے وہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہوتا ہے. ثمامہ بن اسال نے پلٹ کر کافروں سے کہا میں بے دین نہیں ہوا، دین تو اب قبول کیا میں نے، دین محمدی کا پٹا تو گلے میں اب ڈالا ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ وہی ثمامہ بن اسال ہے. انہوں نے کافروں سے کہا تم نے مجھے بے دین کہا ہے نا، جبکہ تم یہ بات بھول گئے کہ تمہارے چولہے تب جلتے ہیں جب میں یمامہ سے تمہیں گندم سپلائی کرتا ہوں. تمہارے گھروں میں جو گندم پکتی ہے وہ تو میں سپلائی کرتا ہوں، وہ تو یمامہ سے میں بھیجتا ہوں، تمہارے پیٹ بھرتے ہیں. اب تم نے مجھے بے دین کہا تو میں تمہیں بتاؤں گا میں کتنا دیندار ہوں. میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے ایک دانہ گندم کا میں کسی کافر کو نہیں دوں گا. آپ تو مجھے گندم کا ایک دانہ لے کر دکھاؤ، مجھ سے گندم کی سپلائی بحال کر کے دکھاؤ، میں اپنے نبی کے حکم کا پابند ہوں. کل میں یمامہ کا سردار تھا، آج میں آمینہ کے لال کا غلام ہوں، میں ان کے حکم کا پابند ہوں، تمہیں گندم نہیں دوں گا. اور واقعی ثمامہ بن اسال نے جا کر گندم کی سپلائی یمامہ سے روک دی. مکے میں قحط پڑ گیا. تھے تو کافر، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کریموں کی اولاد ہے، کریموں کی نسل ہے. سارے اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تسی کہو نا. فرمایا کیا کہوں؟ آپ ثمامہ بن اسال سے کہیں نا. فرمایا کیا کہوں؟ کہ آپ کے غلام ہیں، پہلے یمامہ کے سردار تھے، اب آپ کے غلام ہیں. وہ کہتے ہیں آمینہ کا لال کہے گا تو گندم دوں گا، تو آپ کہیں نا. وہ کیسے کریم آقا تھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے بلال کو ستایا ہے، تم نے میرے صحابہ کی داڑیاں نوچی ہیں، گالیاں دی ہیں. سرکار نے ثمامہ بن اسال سے کہا اگرچہ یہ کافر اور مشرک ہے، لیکن میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. یہ ان کا کردار تھا، میرا کردار یہ ہے، میرے کہنے پر تم ان کے لیے گندم کی سپلائی کو بحال کرو. نعرہ رسالت. پورا پنڈال بازو لے رہا کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. توجہ ہے ذرا. تو جب اسلام کا پٹا گلے میں ہے تو ہر بات سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا. اپنی ترجیحات، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں بعد میں، پہلے آمینہ کا لال ہے. اور یہ عرب کا وہ معاشرہ